آج یوم وفات ہے، امید ہے کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہی کیف ادعوک وانا کیف اقطع رجائی منک وانت الہی اذا لم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی اسألک فیعطینی الہی اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوک فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم بالثواب حاضر الہ محمد سید النبی و رسول صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اکتفا بالنبی صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عصم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الصلوات بانیان کا یہ صاحب اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول کرے آپ کا ایک لمحہ عبادت میں شمار فرمائے خداوند کریم نے جہاں انسانی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اسے جنت جیسی نعمت دینے کے لیے قرآن اور انبیاء بھیجے ہیں، وہیں اس پورے نظام کی حفاظت کے لیے اللہ نے نظام ولایت نازل کیا۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں، خوش قسمت افراد میں شامل ہیں جنہیں نظام توحید کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ، نظام امامت کے ساتھ، روز قیامت کے عقیدے کے ساتھ
نظام امامت و ولایت نصیب ہوا ہے، اور ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جو امام زندہ بھی ہے اور موجود بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا بندہ زندہ بھی ہو اور موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، وہ پھر فریاد کرنے والے کی فریاد رسی نہ کرے۔ اللہ جتنا کریم ہے، اس نے جو ہم پہ کرم کیا وہ کرم کئی طریقوں سے ہے۔ سب سے جو اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اس نے ہم پہ جو سب سے بڑی نعمت، بڑا کرم، بڑا لطف کیا، آسمانی کتابیں نازل کی، قرآن جیسی کتاب نازل کی، اور محمد جیسا نبی۔ توجہ فرما رہے؟ ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی مخلوق سے، 3 کام میں اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ 3 کام کوئی نہیں کرتا۔ پہلا کام یہ ہے خلق میں کرتا ہوں، اس کائنات کا خالق ہے، کوئی مانے اس کا بھی خالق ہے، جو نہ مانے اس کا بھی۔ وجہ فرما رہے، انکار کرے تبھی اس کا خالق ہے، مان جائے تبھی اس کا خالق ہے، کلمہ پڑھے تبھی اس کا خالق ہے، اس خالق کے سامنے خدا بن جائے پھر بھی وہی خالق ہے۔ بنے ہیں نا یا نہیں بنے؟ لوگ کہتے ہیں علی کے سامنے لوگ خلیفہ بن گئے، ایسی کون سی بات ہے؟ کیا اللہ کے سامنے خدا بننے سے اللہ کی حقانیت میں کوئی فرق آ گیا؟ فرق آیا؟ نہیں، آپ جب آپ کا دل کرے تب بولیے، توجہ ہے نا؟ بات سمجھ آئے تو بولنا آپ کی مجبوری ہے۔ وہ بولتے ہم اس لیے ہیں کہ ہم ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے۔ یہ جو ہم گلی گلی میں، محلے میں، مسجد میں، ممبرگاہ میں سوتے اٹھتے گلی گلی کرتے ہیں، یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو 70 سال تک ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام میں لعن طعن کرتے رہے، نام علی کو دبانے کی، مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ آج ہم ہر گلی میں انہیں نعرہ لگا کے بتاتے ہیں کہ جو نام اللہ رکھے نا، وہ سازشوں کی سازشوں سے ختم نہیں۔ توجہ ہے؟ اور پھر اللہ نے اس نام میں اتنی مٹھاس، اتنی چاشنی، اتنا لطف رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مومن خلوص دل سے کہتا ہے کہ نعرہ حیدری، تو اس کا ایمان ایک نئے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، اس کے قلب میں ایک نئی روحانیت آتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس طرح ذکر قرآن کرنے سے، میں کہتا رہتا ہوں تمسک بالقرآن کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہے جی کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن اور چیز ہے، فہم قرآن اور چیز ہے۔ اب ایک چیز ہے، آپ ایک میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، آپ تو ماشاءاللہ امیر علاقے میں رہتے ہیں نا، ہمارے غریبوں کے علاقے میں بھی ایسے میڈیکل سٹور ہیں جس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ تو جس کا میڈیکل سٹور ہے نا، اسے بھی نہیں پتا کون سی گولی کس کو دینی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جو موضوع میرا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کتاب ایسی ہے جو لا ریب ہے، پر ہدایت ہر بندے کے لیے نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ متقی کون ہے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں 3 کام اللہ کرتا ہے۔ پہلا کام اللہ خلق کرتا ہے، دوسرا کام اللہ رزق دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ حضرت علی اصغر کا باب الحوائج کا واسطہ دیتا ہے، اللہ اسے بیٹا دیتا ہے۔ بارگاہ معصومین میں آتا ہے، دعا مانگتا ہے، وسیلہ قرار دیتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ کربلا چلا گیا، اللہ نے 2 بیٹے دے دیے۔ نجف چلا گیا، توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن خلق کرنا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام۔ بندے کی حالات تنگ تھے، اس نے
دعا مانگی، وسیلہ قرار دیا، مولا نے قبول کر لی۔ ایک بندہ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے، بڑا خستہ حال اور پریشان، اور مولا نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں مولا مالی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشان ہوں۔ فرمایا میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا خمس دے۔ مولا نے فرمایا کہ خمس دے۔ کہا مولا پیسے نہیں ہیں، کہا خمس دے۔ حالات تنگ ہیں، خمس دے۔ توجہ فرما رہے؟ اچھا مولا مالی تنگی کا علاج خمس ہے؟ ہاں خمس ہے۔ کیوں؟ مولا نے فرمایا خمس مالی تنگ دستی کی کلید ہے۔ جب تم خمس دو گے نا، تمہارا خیال کہتا ہے پیسہ کم ہوگا، جی سرکار فرماتے ہیں ہم معصومین تمہیں گارنٹی دیتے ہیں تمہارا پیسے میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ برکت ہمیشہ حلال اور پاک میں ڈالتا ہے، کبھی حرام اور نجس میں برکت۔ توجہ فرما رہے؟ اللہ خلق کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، انسان کو ہدایت دینا میرا کام ہے۔ وہ انسان جسے خلق کرنا میرا کام ہے، وہ انسان جسے رزق دینا میرا کام ہے، اس انسان کو ہدایت دینا بھی میرا کام ہے۔ اور اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کے ذہن میں، انسان کے اندر ایک سسٹم ایڈجسٹ کیا ہے جسے کہا جاتا ہے عقل۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے باتیں مشہور تھیں کہ فلاں ہے تو عقل نہیں، عقل ہے فلاں نہیں، فلاں نہیں تو عقل نہیں۔ توجہ ہے یہ آپ کے مذہب کو مذہب عقلیہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب حقیقیہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب امامیہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے مذہب کے کئی نام ہیں۔ عقل اس لیے کہ آپ کی 4 دلیلوں میں چوتھی دلیل عقل ہے، قرآن سنت اجماع اور عقل۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں قرآن سنت اجماع اور قیاس ہے، ہمارے ہاں عقل ہے۔ یہ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ عقل کہتی ہے کہ یہ آگ ہے، ہاتھ آگے نہیں کرنا۔ عقل کہتی ہے کہ یہ جگہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نجس ہے، خراب ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ کون کہتا ہے؟ عقل کہتا ہے عقل رسول باطنی ہے، ایسا ہاتھی ہے جو انسان کے اندر نظر نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اب ایک اور ہاتھی ہے جو اللہ نے فری میں دیا ہے، وہ کون ہے؟ جب بچے نے ہاتھ لگایا، ماں نے کہا پیچھے کر، یہ گندی چیز ہے، منہ میں نہیں ڈالتے، اس نے منہ میں نہیں ڈالی، ڈالنے لگا اس نے چھین لی۔ کون ہاتھی ہے؟ ماں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب چونکہ یہ بے لوث آتی ہے اور کوئی بغیر سے اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، اور یہ ہدایت کرتی ہے اور انسان کی لمحہ بلمحہ ہدایت کرتی ہے، اس لیے اسے کیا ہے؟ اللہ نے کس کو اجر کیا دیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھتی ہے۔ جیسی بھی ہے ماں، لیکن اس کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری ماں اس لیے میری ماں کے قدموں تلے، بھئی تیری ماں کی قدموں تلے جنت تو نے رکھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس جنت کا تعلق تجھ سے ہے، رکھی تو نے نہیں ہے۔ اب اس کو تو نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ جس پہ ماں اور باپ راضی نہ، اس پہ ہم آل محمد راضی، اور جس شخص پہ ہم آل محمد راضی ہیں اس پہ اللہ راضی۔ درود بھیجے بابا سے۔ آج کی گفتگو تبیدی اور مقدماتی گفتگو ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اس کو اس نقطے پہ لے کے جائیں گے کہ اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے، ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں انسان کو، اور وہ اسباب ہر بندے کی دسترس میں ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت دوں گا کس کو؟ متقی کو۔ اب ہم دیکھیں جسے ہم اپنے معاشرے میں متقی کہتے ہیں، میں مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں، ہم متقی کیسے کہتے ہیں؟ بندے نے سفید کپڑے پہنے، سفید ٹوپی ہو، ماشاءاللہ داڑھی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، ایک جملہ اور کہتے ہیں ساری زندگی رشوت لی ہو، رشوت کے پیسوں سے کوٹھی لی ہو، کوٹھی لے کے حج پہ چلا گیا ہو، واپس آ کے سفید کپڑے پہنے ہو، ٹوپی پہنی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اوئے ٹی وی نہ دیکھا کرو، بچوں مسجد جایا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
اس طرح تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں بزرگ، جیسے یہ جوانی میں مسجد میں ہی ہوتے تھے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بندے سلگے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تقی نہیں ہے، وہ تقی نہیں ہے، نیک نہیں ہے. وہ تو نیک ہوگا شاید نیک ہو، میرے ساتھ تو نیک بھی نہیں ہے. پتا یعنی ساری کوالٹیاں اس میں ہیں، ظاہر بہت اچھا ہے، یعنی جاذبیت ہے اس ظاہر میں، کشش ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف کہ بابا جی بہت زبردست بندے ہیں یا نہیں. لیکن بابا جی متقی نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے. ظاہر سے جو نظر آئے وہ تقوی نہیں ہوتا، وہ دکھلاوا ہے. دکھلاوا اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے. اور تقوی اس وقت بندے کے ذہن میں آتا ہے جب انسان کا تعلق دلی رابطہ امام المتقین سے ہو. ایک بندے کا تعلق امام المتقین سے نہیں ہے، تو فرما رہے اب وہ جتنا مرضی کر لے. آج ہمارے ایک بڑی عجیب بن گیا نا مسئلہ کہ عمل کرنا نہیں، عمل کا کہنا ہے. خطبہ امیر المومنین، خطبہ حمام، اس میں ساری متقین کی صفات ہیں. توجہ فرما رہے ہو؟ اب میں اللہ ہدایت دیتا ہے. آپ دیکھیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، مثلا میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے بنائے ہوئے ہادی اور انسانوں کے بنائے ہوئے ہادی، یعنی اپنا منتخب کردہ ہادی اور اللہ کا منتخب کردہ ہادی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے جسے منتخب کیا کہ یہ تمہارا ہادی ہے، وہ اس ہادی کا نہج البلاغہ سے صرف ایک خطبہ لے لیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدادہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود. توجہ فرما رہے ہیں، پورا خطبہ توحید امیر المومنین کا ایک طرف اور سہائے ستہ میں جو توحید ہے وہ ایک طرف. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ سہائے ستہ والی توحید میں اللہ تخت پہ بھی بیٹھے گا، بوسکی کا کرتا بھی پہنے گا، سر پہ تاج بھی ہوگا اور پاؤں جہنم میں بھی لٹکائے گا، حل میں بھی مزید کی آواز آئے گی. لیکن جو توحید امیر المومنین نے دی، وجہ کرے یا نہیں کرے، وہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ بے مثل ہے، امیر المومنین نے تعارف بھی بے مثل انداز میں کرا. ایسی توحید آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گی جو توحید امیر المومنین نے عطا کی. اور اس پہلے خطبے کی ضرورت ہے. پوری نہج البلاغہ کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک خطبے کی بات کر رہا ہوں. یہ انسان کی، اب کہتے ہیں جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. بھائی متقی تو کہتی ہے اسے نماز پڑھتا ہو، نماز شب پڑھتا ہو، توجہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، دعائیں قبیل پڑھتا ہو، عطیہ سے رابطہ ہو، دعائیں پڑھتا ہو، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی. تو آپ کہتے ہیں اس کے لیے ہدایت ہے. اب اس کو اور کیا ہدایت چاہیے؟ یعنی بندہ نمازی بھی ہے، روزہ دار ہے، حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، ماتم دار ہے، عزادار ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ساری کوالٹیاں نیکی والی اس کے اندر ہیں. قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. میں ایک متقی کا واقعہ سنا رہا ہوں. نام ہے شیخ عباس قمی، مرحوم شیخ عباس قمی. کتابیں لکھی، بے تعداد کتابیں، کافی ساری تعداد میں کتابیں، کچھ محفوظ ہیں، کچھ محفوظ بھی نہیں، لیکن اکثریت محفوظ ہے. حرم میں امیر المومنین میں کھڑے ہیں، گریہ جاری ہے اور رو رہے ہیں. اپنی کتاب مفاتیح الجنان ان کے ہاتھوں میں ہے. کچھ علماء نے کہا آغا شیخ عباس قمی حرم امیر المومنین میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا آغا دعا کی قبولیت کے لیے، مقام اور درجات کی بلندی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، توسل کے لیے، زیارت امیر المومنین کی شوق میں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں بھی ٹھیک ہے،
میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رش زیادہ ہے، میں کمزور کمزور ہو گیا ہوں، ناتواں ہو گیا ہوں، میں اب اندر جا کے زری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ توجہ ہے، میں ایک متقی کا واقعہ سنا، تقویٰ، وہ جو عاشق امام زمانہ ہے، کہا جی میں اندر نہیں جا سکتا، میری یہ خواہش ہے کہ میں اندر چلوں، زری کو پکڑوں، چوموں، توسل کروں مولا بالمؤمن سے۔ تو کہا قبلہ کمال ہے، آپ ہر مسجد میں موجود ہیں، ہر حرم میں موجود ہیں، ہر امام بارگاہ میں موجود ہیں، آپ حرم کے اندر موجود ہیں، ہر مومن کے ہاتھ میں جو مفاتیح الجنان ہے وہ آپ کی کتاب ہے، جو بھی امیر المومنین کی زیارت پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، استغاثے پڑھ رہا ہے، آپ تو موجود ہیں حرم کے اندر، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ جو مفاتیح الجنان ہے یہ میرا کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ کہا کرو یہ مفاتیح الجنان کی میری کتاب ہے، قبلہ آپ نے لکھی ہے، آپ کی کتاب ہے۔ کہا نہ تم اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ کہا جی کیوں؟ کہا میں نے جو بھی کتاب لکھی ہے نا، کتاب شروع کرنے سے پہلے میں ایک اپنے معصوم ہستی سے توسل کر کے ہدایت لیتا تھا۔ مجھے فرمائیے نہیں، یعنی میں توسل کرتا تھا، توسل کے نتیجے میں دعا مانگتا تھا کہ میری ہدایت اور رہنمائی فرمائے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ کہا پھر جب میں نے یہ مفاتیح الجنان کا میں نے ارادہ کیا، میں نے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا